ہم اس ملک کو مزید ایز اے سیکورٹی اسٹیٹ نہیں چلا سکتے جس طریقے سے ہم نے پچھلی کئی دہائیوں سے اس ملک کو چلاتے آئے ہیں. ہمیں اس ملک کے اندر اپنے معاشرے کے اندر مذہب کی جگہ بھی ڈھونڈنی ہوگی. اگر 1930 کے اندر علامہ اقبال صاحب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کی بات کر سکتے ہیں تو ہم آج وہی گفتگو دوبارہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آج کے دور حاضر کا المیہ ہی ہے کہ جو آپ کے احساسات ہیں، جو گفتگو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قائدین یا سیاسی رہنما کریں، انہوں نے وہ گفتگو چھوڑ دی. اگر آج اس عوام کے اندر خیبر سے لے کے کراچی تک اور گوادر سے لے کے تربت اور پشین تک اگر اس ملک کے لوگ صرف ایک چیز کی، معاشرے کی سب سے بڑی پرنسپل کانٹرڈکشن کی سلوشن چاہ رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک کے اندر اس پرنسپل کانٹرڈکشن کو طے کیا جائے کہ اس ملک کو چلانا کس نے. کیا اس ملک کو ہم نے سیاستدانوں کے حوالے کرنا ہے؟ کیا اس ملک کو ہم نے ایک جمہوری انداز میں پارلیمان کے حوالے کرنا ہے، اس کے ذریعے چلانا ہے؟ یا ہم نے بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کر کے اس ملک کو اس مقام تک پہنچانا ہے جہاں پر یہ آج پہنچ چکا ہے؟ ہمارے ساتھ اس کتنی دیر سے ہم گفتگو سن رہے ہیں اور مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا کہ جب یہاں پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ بھارت ترقی کر رہا ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے. چین ایک روشن مثال ہے کہ جس نے کروڑوں لوگوں کو سطح غربت سے اٹھا کر ان کی زندگی میں وہ بہتری لے کر آیا ہے. بر صغیر کے اگر باقی ملک ترقی کر رہے ہیں تو مجھے خوشی ہے ان کے لیے. دکھ اس چیز کا ہے کہ we are the people of the same stock. ایک ملک کو ہمارے ساتھ آزادی ملی، دوسرے کو ہم سے بعد میں آزادی ملی. وہ کہاں پہنچ گئے اور ہم آج کہاں کھڑے ہیں. اور ہم نے جو کاسٹ پے کی اس سفر میں، ان 75 سالوں میں جو قیمت ہم ادا کرتے آئے، ہم نے اس سے یہ طے کر لیا کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا. سانحہ مشرقی پاکستان ہو گیا، کیا وہ ایک سانحہ کافی نہیں تھا کہ جب یہ ملک 2 لاکھ ہو گیا اس سے بڑی کوئی کاسٹ ہم پے کر سکتے تھے؟ ہم نے وہ کاسٹ پے کی، لیکن وہی قیمت ادا کرنے کے 6 سال بعد ہم نے اس ملک کے اس وقت کے مضبوط ترین رہنما کو پھانسی پر لٹکا. اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ ایک جاری رہا اس میں ہمیں جمہوریت کو نہیں پنپنے دیا. پھر اس کے بعد ہم نے جو اس ملک کے اندر تماشے دیکھے، خواجہ ہوتی صاحب نے ذکر کیا خیبر پختونخوا سے جو میرے بھائی یہاں پر موجود ہیں، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر جو ہزاروں قربانیاں ہم دے بیٹھے. 80,000 کا فگر جب ہم یہ کہتے ہیں، اپنے منہ سے یہ لفظ ادا کرتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے 80,000 قربانیاں دی، شہادتیں دی، وہ 80,000 خاندان ہیں. اور اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد جہاں پر سانحہ APS گزر چکا ہو. ابھی چند ہفتے پہلے جو سانحہ ہوا جس میں ایک خودکش دھماکہ ہوا جس میں پولیس کے 100 کے قریب اہلکار شہید ہوئے، تو ہمارے اوپر کیا کچھ نہیں گزر گیا؟ کیا قیمت ہم نے ادا نہیں کی؟ اور اس کے باوجود وہ قیمتیں ادا کرنے کے بعد بھی آج ہم مؤثر ہیں کہ ہم نے اپنی روش نہیں بدلی. ہم نے اس ملک میں جمہوریت کو نہیں پنپنے دیا، ہم نے اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں کرانے، ہم نے اس ملک میں اس عوام کو فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں دینی، ہم نے ان کو وہ حقوق نہیں دینے جو ان کو آئین نے ان کو ضمانت دے رکھے. اور یہ آئین کیا ہے؟ اس آئین میں آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک جو کچھ کہہ دیا گیا ہے وہی آئین ہے، وہ اس کی بنیاد ہے کہ اس میں فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف سپیچ، ڈگنیٹی کے ساتھ ایک زندگی گزارنا، اور یہ تمام کے تمام جو وعدے ریاست نے عوام کے ساتھ کر رکھے، جو سوشل کانٹریکٹ ہے، وہ آج اپنے کمزور ترین مقام پر کھڑا ہے. اس ملک کے باسیوں کا، آپس میں مختلف اکائیوں میں بسنے والے لوگوں کا آپس میں تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے. میرے سے ایک صاحب نے سوال کرنا کہا کہ انہوں نے ٹھیک کہا، انہوں نے کہا کہ یہ تصور نو ری امیجن پاکستان جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو آپ کر رہے ہیں، اس سے کیا نکلے گا؟ میں کہا یار گفتگو